ایوا اور امیلے کو کیلیفورنیا کا فلیٹ پسند آیا کہ نہیں؟ نیو یارک سے تو فلیٹ ہے وہ۔ ایم ایس نے ڈیک کو اسٹڈی میں بلاتے ساتھ پہلا سوال کیا، مگر یہ سوال نہیں تھا، یہ اطلاع تھی۔ منہاج الضحاک اسے جتلا رہا تھا کہ اس کے ہاتھ کتنے لمبے ہیں اور جڑیں کتنی مضبوط۔ ڈیک کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا اور نیلی آنکھوں میں خوف کے سائے ہلکورے لینے لگے۔ ہا ہا ہا، کام آن ڈیک، اگر تم نے مجھے پہلے بتایا ہوتا تو میں اس سے بڑا گھر، گاڑی تمہاری بیوی اور بیٹی کی خدمت میں پیش کر دیتا۔ آخر کو 8 سال کا ساتھ ہے ہمارا، اور تم کتنے وفادار ہو میرے۔ ایم ایس کا لہجہ طنزیہ ہونے لگا۔ وہ اس سے قبل کہ ڈیک اپنی صفائی میں کچھ کہتا، منہاج نے اپنے سامنے پڑا لیپ ٹاپ گھما کر اس کی طرف کیا تھا، ساتھ میں اسے ویڈیو کلپ دیکھنے کا اشارہ کرتے خود ہاتھ میں پکڑی پسٹل سے کھیلنے لگا۔ ڈیک نے جھکتے ہوئے ایک ہاتھ میز پر لگی شیشے کی سطح پر رکھا اور اسکرین پر نظریں جما دیں، جہاں اس کی گولڈن بالوں والی گڑیا اور انگریز بیوی ایک بڑے سے گھر کا جائزہ لے رہی تھی۔ گھر کافی کشادہ تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ کلپ سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے بنائی گئی ہے۔ وہ دونوں اس ویڈیو کی تخلیق سے بے خبر محسوس ہو رہی تھی۔ ایک نیلے رنگ کی وردی پہنے انگریز شخص ہی لان میں ان کا انتظار کر رہا تھا۔ لکڑی کے زینے اترتی چاکلیٹ اور اسکن کلر کی اسکرٹ میں موجود اس کی بیوی مسکرائی اور پھر اس شخص کا شکریہ ادا کرتے ڈیک کے بارے میں پوچھنے لگی۔ جواباً باوردی شخص نے مسکراتے ہوئے کہا کہ وہ جلد ہی واپس آ جائیں گے۔ 3 منٹ کی مختصر ویڈیو ختم ہو چکی تھی۔ کیسا لگا گھر؟ ایم ایس کے سوال پر ڈیک نے کچھ نہیں کہا، بلکہ وہاں پر رکھی ایک کرسی پر ہارے ہوئے جواری کی مانند گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گیا۔ میں نے کہا تھا ڈیک کہ عورت کے چکر میں مت پڑو، اور جس دلدل میں تم دھنس چکے ہو یہاں سے خود تو آزاد نہ ہو سکو گے، مگر ان کو بھی اپنے ساتھ گھسیٹ لو گے۔ اس نے لیپ ٹاپ واپس گھماتے کی پیڈ پر تیزی سے انگلیاں چلاتے کہا۔ امیلے، مائی وائف، میں محبت کرتا ہوں اس سے۔ ایوا، میری بیٹی، جان ہے میری اس میں نے تم سے اجازت لی تھی اس شادی کی ایم ایس، ڈیک نے چلاتے ہوئے کہا تھا۔ ایم ایس اس کے چیخنے چلانے پر محظوظ ہوتا مسکرایا تھا۔ اور میں نے کیا کہا تھا ڈیک مائی فرینڈ کہ مت کرو شادی اور یہ محبت اب بھگتو۔ کہا تھا میں نے کہ مت بناؤ اپنی کوئی کمزوری، مگر تم نے نہیں مانی، اور تمہاری وہ بیوی سمجھتی ہے کہ تم سی آئی اے کے لیے کام کرتے ہو۔ واہ کیا محبت ہے، سچ کیوں نہیں کہتے اس سے؟ ایم ایس نے اب کی بار لیپ ٹاپ کو پیچھے کھسکاتے ریلیکس انداز میں سیٹ کی بیک سے ٹیک لگا دی۔ سر، میری بیوی اور میری بیٹی کا پیچھا چھوڑ دیں پلیز، ڈیک نے منت کرتے کہا۔ ایم ایس کے سامنے غصہ اسے الٹا بھی پڑ سکتا تھا۔ میں نے کہا تھا ڈیک کہ تمہاری فیملی وہاں رہے گی جہاں میں چاہوں گا، پھر تم نے ان کی شفٹنگ کیوں کی؟ ایم ایس نے سرد لہجے میں دریافت کیا۔ تم نے کیا سمجھا تھا کہ تم شفٹنگ کر دو گے، پھر اسمگلنگ کے بہانے امریکہ چلے جاؤ گے اور میں یہاں بیٹھا تمہاری واپسی کا منتظر رہوں گا؟ پاگل سمجھ رکھا ہے مجھے؟ اس نے ڈانٹتے ساتھ ڈیک کو گربیان سے پکڑ لیا۔ سر، آپ ایسا کیسے سوچ سکتی ہیں؟ میں نے کبھی آپ سے غداری کا خیال بھی دماغ میں نہیں آنے دیا، یقین کریں میرا۔ ڈیک نے کالر تھامے منہاج کے مضبوط ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھے تھے۔ اس نے جھٹکے سے ڈیک کا کالر چھوڑا۔ میرے تقریباً ہر راز سے تمہاری واقفیت ہے ڈیک، اور اگر مجھے غداری کی ہلکی سی بو بھی تم سے اٹھتی محسوس ہوئی تو یاد رکھنا تمہاری محبت اور جان والی گڑیا دونوں کو تہس نہس کر کے رکھ دوں گا۔ وہ انگلی اٹھا کر وان کرتے بولا۔ ڈیک کرسی کو ٹھوکر مارتا اسٹڈی سے نکل چکا تھا۔ ہاں آئی تھی 2-3 فیملیز، مگر زیادہ افراد ہونے کی وجہ سے میں نے انکار کر دیا۔ ابرار صاحب نے چائے کے سپ لیتے بات مکمل کی۔ سائقہ اور وہ کارپٹ پر بیٹھی لیپ ٹاپ پر کچھ تصاویر دیکھ رہی تھی۔ دادو اور ابرار صاحب تخت پر بیٹھے رات کے کھانے کے بعد اب چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ٹھیک کیا، اگر کوئی آدمی ہو تو پھر بلا جھجک دے دینا کرائے پر۔ اماں کے کہنے پر انہیں فوراً یاد آیا۔ ہاں آج آئی تھی ایک کال، 2 لڑکے ہیں، کوئی کارخانہ ہے ان کا صابن صرف کا، اس کے لیے ہی مکان چاہیے تاکہ سامان رکھ سکیں، مگر میں نے صرف لڑکے جان کر انکار کر دیا، مناسب نہ لگا اماں۔
ہائے میاں، نامناسب والی کون سی بات ہے؟ کل ہی بلا لے دونوں لڑکوں کو، دے دے کرائے پر مکان، دادو نے حکمیہ لہجے میں کہا۔ دادو کو بابا جلال نے کہا ہے کہ کرایہ دار لڑکوں کو رکھیں، تبھی دادو کو یہ بات نامناسب نہیں لگ رہی۔ ابرار صاحب کی الجھن کو نیلم نے دور کیا۔ کون سا بابا اماں؟ وہ کپڑے میں رکھتے پوچھ رہے تھے۔ ایویں ہی بک رہی ہے، دادو نے نیلم کو آنکھیں نکالتے کہا تھا۔ اماں، یہ بابا کے چکر میں کیوں پڑتی ہیں آپ؟ نعوذ باللہ، غیب کا علم عام لوگوں کو کہاں حاصل ہے؟ ابرار صاحب کو ماں کی پیروں فقیروں کی اتنی خوشامد سے ہمیشہ چڑ رہی تھی۔ میں نے ایسا کب کہا ہے؟ بس شروع ہو جاؤ میاں تم بھی، بس ایک میں ہی جاہل ہوں، تم سب عالم فاضل ہو۔ دادو برا مناتی گھٹنے پر ہاتھ رکھے اٹھتے اور بھی کچھ کہہ رہی تھی۔ چلی جاؤں گی سویرے ہی اپنے بڑے بیٹے کے گھر، اتنا بھی چھوٹا گھر نہیں ہے اس کا کہ ماں کی جگہ نہ بن سکے۔ کہہ دوں گی آہل بیٹا سے کہ آ کر لے جائے اپنی بڈھی دادو کو، یہاں سے تو کسی نے میری ایک بات نہ مانی جاتی ہے۔ دادو جذباتی ہوتے دوپٹے سے آنکھیں پوچھتی باہر کی جانب بڑھ رہی تھی، جب سائیکا نے انہیں کاندھوں سے تھام کر روکا۔ ارے پیاری دادو، ناراض کیوں ہوتی ہیں؟ بس جو آپ کہیں گی وہی ہوگا، اس نے ابرار صاحب کو دیکھتے اشارہ کرتے کہا۔ اچھا اماں، آپ ناراض کیوں ہوتی ہیں؟ میں ان لڑکوں کو ہی بول دیتا ہوں، انہوں نے ہتھیار ڈالتے کہا۔ ابھی کرو فون میرے سامنے۔ دادو نے ضدی لہجہ اپنایا۔ دادو، 10 بج رہے ہیں، بلا یہ کوئی وقت ہے؟ کب سے لا تعلق بیٹھی نیلم نے بیزاری سے کہا۔ چپ کر، تو چاہتی ہی یہ ہے کہ بڑھیا جائے اور تو پینٹیں شرٹیں پہن کر میم بن کر نکل جایا کرے دورے پر۔ دادو کی بات پر نیلم کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ سائیکا نے دادو کے پیچھے کھسکتے مسکراہٹ چھپائی۔ اچھا اماں، کرتا ہوں۔ آپ بچی کو تو نہ جھڑکیں۔ ابرار صاحب نے میز پر سے فون اٹھایا اور کال ملا لی۔ بچی، دادو برا تھا منہ بناتی واپس تخت پر ٹک گئی۔ جی انس بیٹا، اتنی رات گئے، زحمت دینے کو معذرت چاہتا ہوں، بس کہنا یہ تھا کہ کل سے شفٹ ہو جاؤ۔ ہاں، کرایہ وہی ہے، 2 ہی بندے ہونا، چلو ٹھیک ہے۔ انہوں نے خدا حافظ کرتے رابطہ منقطع کر دیا۔ بس ہو گئی آپ کی تسلی، اب جائیں نماز ادا کر لیں، ابرار صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا تو دادو نے بے اختیار ان کی بلائیں لی۔ ہائے میرا فرما بردار بیٹا، نیلم نے تلملا کر دادو کو دیکھا، جبکہ وہ اسے چڑھانے کو مسکرائی تھی۔ سائیکا اور ابرار صاحب نے بھی ان کی مسکراہٹ کا ساتھ دیا تھا۔ ہاں بھائی، سب کیسا چل رہا ہے؟ کیفیٹیریا میں کافی مگ میں نکالتے 22 سالہ شخص سے ایگل نے سوال کیا۔ خود اسٹول کھینچ کر بیٹھ گیا اور پاس پڑے کیک کے ڈبے میں سے کیک پیس اٹھا کر کھانے لگا۔ سب فٹ جا رہا ہے بھائی، پورا کارٹن ختم کر دیا میں نے 4 دن میں، لڑکا خباثت سے مسکراتا رازداری سے اس کی جانب جھکتا بولا تھا۔ ارے شیرو، تو بڑا کمال کا بندہ ہے۔ ایگل نے درمیان میں لگے شیڈ کی پرواہ کیے بغیر اسے گردن سے دبوچتے اپنے کاندھے سے مس کیا۔ کیفیٹیریا میں ہلکے ہلکے کہکوں کی آواز گونجی۔ چھوڑ بے کمینے، لڑکا گھرایا۔ ایگل نے اس کا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر گھماتے چھوڑ دیا۔ ہا۔ ایگل کہکا لگاتے کافی مگ کا مگ اٹھا کر ایک میز کی جانب چل پڑا، جہاں تقریباً 5-6 اسٹوڈنٹس بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ بڑا سیانہ ہے یہ، اس دھندے میں اگر چند سال اور رہا تو پیسے میں نہا جائے گا۔ کاؤنٹر پر موجود لڑکے نے ایگل کو اسٹوڈنٹ سے فری ہوتے دیکھ کر سوچا تھا۔ وہ ان سب کو باتوں میں لگا کر جامعہ کی سیکیورٹی کے بارے میں پوچھ چکا تھا اور یہ بھی سوچ چکا تھا کہ اس سے جامعہ میں کس طرح گھسنا ہے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیفیٹیریا کے پچھلے حصے میں بنے کمرے میں چھوٹے صاحب کو تخت سے ٹیک لگائے بیٹھے پتے کھیلتا دیکھ کر اس کا دماغ الٹنے لگا۔ تیری مدد کو آیا ہوں جانی۔ وہ خباثت سے مسکرایا تو اس کا پارا اور ہائی ہو گیا۔ چھوٹے صاحب نے ساتھ بیٹھے ساتھیوں کو جانے کا اشارہ کر دیا۔ ایگل نے تخت کے پاس پڑی کرسی کو ٹھوکر ماری۔ وہ کمرے کی بائیں دیوار سے ٹکرا کر نیچے گری اور 2 ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ اس نے جوتے تخت کے کنارے پر رکھ کر چھوٹے صاحب کو کالر سے گھسیٹتے آگے کیا، پھر اپنی شعلہ بار نظریں اس کی حیران کن نظروں میں گاڑتے گرانے کے انداز میں بولا تھا۔ کیا کہا تھا ڈیک نے کہ آپ سے تجھے 30% ملے گا اور تو میرے کسی کام میں ٹانگ نہیں اڑائے گا، تو پھر بلوچستان سے آنے کا مطلب؟
جب تجھے ادھر کا کام دیا ہے تو کیوں پھڈے ڈال رہا ہے؟ کوئی ٹانگ باگ تڑوا لی تو ساری زندگی پچھتائے گا کہ پنگا کس سے لیا۔ اس نے جھٹکے سے چھوٹے صاحب کا کالر چھوڑ دیا۔ وہ تخت پر منہ کے بل گرا۔ ابھی ابھی نکل یہاں سے، نہیں تو تیرا حشر بگاڑ دوں گا۔ ایگل نے انگلی سے باہر کی جانب اشارہ کیا اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ ایگل، میں تو تجھ سے دھندے کے کچھ داؤ پیچ سیکھ، چھوٹے صاحب چہرے پر معصومیت سجاتے کہہ رہا تھا۔ چپ کر، زیادہ ہوشیاری کرنے کا نہیں، ہم جان گیا ہے تو جلنے لگا ہے، اب ہمارا کام خراب کرنا چاہ رہا ہے، مگر ہم وہاں سے سوچنا اسٹارٹ کرتا ہے جہاں سے تیری سوچ ختم ہوتی ہے۔ چل اب نکلتا ہے کہ احسان فراموش۔ چھوٹے صاحب تانا دے کر جا چکا تھا۔ ایگل نے پورا کمرہ تلاش کیا کہ کہیں چھوٹے صاحب نے یہاں کوئی منشیات تو نہیں چھپائی۔ جب کچھ نہ ملا تو وہ تھک کر تخت پر ڈھیر ہو گیا۔ اوہ نو، آج تو ہم بہت ہی لیٹ ہو گئے۔ وہ جلدی جلدی گیٹ کے پاس پڑے اسٹینڈ پر سے اپنے سینڈلز اٹھا کر پہننے لگی، اس کے اسٹریپس بند کرنے لگی۔ ہلکے آسمانی ڈھیلے ڈالے کرتے کے ساتھ وائٹ جینز اور دوپٹہ لیے وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ جھک کر اسٹریپس بند کرنے سے پونی ٹیل اگلے کاندھے پر شفٹ ہو چکی تھی۔ کروشیے کا سفید ہی بیگ لیے وہ جلدی سے مین گیٹ سے باہر نکلی۔ گیٹ عبور کرتے ابھی اس نے سر اٹھایا بھی نہ تھا جب ایک دیو قامت شخص سے ٹکرائی تھی۔ شخص، اسے لگا جیسے مرکت نے نیلم سے سر پھوڑ لیا ہو۔ اتنی سخت جسامت، گویا مقابل کوئی پتھر کا مجسمہ کھڑا تھا۔ اس کے وائٹ جاگرز میں مقید دایاں پیر اس کی انگلیاں کچل چکا تھا۔ سورج آنکھوں میں سما رہا تھا، تبھی وہ مقابل کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ اس کی شہد انگیز زلفیں نارنجی سورج کی روشنی میں اتنی چمکیلی لگ رہی تھی کہ مقابل کی بھی آنکھیں چندیا گئیں۔ سرخ گلاب کی پنکھڑی سے ہونٹ ادھ کھلے تھے۔ ہونٹ کے پاس بیٹھا تل سورج کی تپش پر جھنجھلا رہا تھا۔ مقابل نے اپنا سر تھوڑا آگے کیا۔ سورج کی روشنی اب اس پر آنا بند ہو چکی تھی۔ نیلم نے سرخ ہوتی ناک پر ہاتھ دھرے چہرہ اٹھایا۔ مقابل کی اٹھان غضب کی تھی۔ اس کے پیروں کے پاس ایک کارٹن الٹا پڑا تھا، یقیناً وہ اس سے ٹکرانے کے نتیجے میں ہوا تھا، جس میں سے نیلے پیکٹس جا بجا بکھرے تھے۔ مقابل کی جسامت ایسے تھی جیسے بلیک بیلٹ چیمپئن رہ چکا ہو۔ فوجی کٹ سیاہ سلکی بال سورج کی شعاؤں میں چمکتے اور بھی حسین لگ رہے تھے۔ بلیک ٹائٹ ہاف سلیوز کی شرٹ اور بلیک جینز میں وہ خاصا ہینڈسم دکھ رہا تھا۔ عجیب سی مقناطیسی کشش تھی کہ نیلم وہیں جمی اس شخص کو چند پل دیکھتی رہی۔ ٹائیگر اسی کا ہم عمر تھا، وہ جو وین سے کارٹن نکال رہا تھا۔ اس نے مصروف انداز میں ٹائیگر کو پکارا تھا۔ ٹائیگر، بھلا یہ کیسا نام ہوا؟ نیلم کی بڑبڑاہٹ پیکٹس اکٹھے کرتے ٹائیگر تک بآسانی پہنچ چکی تھی۔ اینی پرابلم؟ نیلم کو جوں کا توں مجسمہ بنے دیکھ کر وہ ڈیروں شکنوں کا جال اپنی کشادہ پیشانی پر سجاتا بولا تھا۔ واو، پرابلم؟ مذاق اڑاتا انداز۔ ہمارا پیل کچل کر رکھ دیا آپ نے اور کہہ رہے ہیں اینی پرابلم؟ 5 منٹ اور لیٹ کر دیا۔ نازک سی کلائی پر سفید بیلٹ والی گھڑی کی جانب دیکھ کر وہ نخوت سے بولی۔ ٹائیگر کام وہیں چھوڑ کر اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ ایکسکیوز می، ٹکرایا میں نہیں، آپ تھی، تو اپنے وقت کے ضیاع کی ذمہ دار بھی آپ ہی ہیں میم۔ وہ میم کو چباتے ہوئے بولا۔ اینیمل نیم آپ نے ایسے ہی نہیں رکھا آپ کا۔ ظاہر ہے اگر انسانوں والے گٹس ہوتے تو کوئی ڈھنگ کا نام بھی ہوتا۔ نیلم نے اس کے نام پر طنز کیا۔ میرا نام لائن، سنیک، ایلیفینٹ، بیئر یا جو مرضی ہو، آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، اور جہاں تک معذرت کی بات ہے تو غلطی آپ کی ہے، وہ بھی تڑاہ کر بولا تھا۔ آپ؟ نیلم نے تلملا کر کچھ کہنا چاہا تھا، مگر انس نے آ کر اپنی ہی شروع کر دی۔ اوہ، میں بھی کہوں، اتنی دیر سے جناب جواب کیوں نہیں دے رہے؟ اب پتہ چلا مصروفیت کی وجہ، وہ دانت نکالتے کہہ رہا تھا۔ ٹائیگر کے گھورنے پر بھی مجال ہے جو اس کی بتیسی بند ہوئی ہو۔ بہت شوق ہے آپ کے ساتھی کو لمبی لمبی بات چیت کرنے کا، چوگم کی طرح بات کو کھینچ کھینچ کر لمبا کرنے کا، خوبصورت لڑکیوں کو ٹکر مارنے کا اور پھر تھرڈ کلاس ایٹیٹیوڈ شو کرنے کا۔ ایل مینرڈ بلیک بیئر، کالا بھالو۔
نیلم کا پارا ہائی ہو چکا تھا، ویسے بھی اپنے غیر معمولی حسن کی بنا پر وہ لوگوں کو جھاڑنے میں لمحہ نہ لگاتی۔ انس نے مصنوعی کھیکی کھیکی کرتے چہرہ موڑ لیا۔ میں بلیک بیئر، آپ کیا ہیں محترمہ کلیور فاکس، چلاک لومڑی۔ اس نے بھی ہنسا بے باک کیا۔ ہا ہا ہا۔ اب کی بار انس کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ پہلی بار کسی لڑکے نے اس کی انسلٹ کی تھی۔ خفت کے مارے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اینی ویز، بائی ینگ لیڈی، مائی نیم از انس مہر۔ انس نے مسکراتے ہوئے شرارتاً ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ وہ غسیلی نظروں سے دونوں کو گھورتی ٹائیگر کے جاگرز کے پاس پڑے کارٹن کو ایک لات رسید کرتی نکل گئی۔ سارے پیکٹس پھر بکھر چکے تھے۔ ٹائیگر نے تن فن کرتی نیلم کو جاتے دیکھا، یہاں تک کہ وہ موڑ کاٹ گئی۔ ٹائیگر، حسینہ گئی، واپس لوٹ آؤ۔ انس کے لہجے میں اب بھی شرارت پنہاں تھی۔ یہ حسینہ ڈائن بنتے وقت نہیں لگائے گی۔ ٹائیگر جل کر بولا اور دوبارہ پیکٹس سمیٹنے لگا۔ ہا ہا ہا۔ انس مہر کے قہقہے اب بھی ابرار صاحب کے ساتھ والے مکان میں گونج رہے تھے۔ ایگل، از ایوری تھنگ اوکے؟ ڈیک نے بلوٹوتھ ایئر فون سے دوسری جانب آرام دہ انداز پر تخت پر لیٹے سگریٹ پھونکتے ایگل سے کہا۔ ساتھ ہی وہ کیفیٹیریا کے پچھلے حصے میں نصب کیمرے سے اسے ملاحظہ کر رہا تھا۔ کیا جی؟ انگریزی کا ایک بھی حرف اس کے پلے نہ پڑا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ چکا تھا۔ اوہ، میرا مطلب ہے کہ سب ٹھیک ہے؟ ڈیک نے دوسرے لیپ ٹاپ پر ای میل ٹائپ کرتے مصروف انداز میں پوچھا۔ جی سب ٹھیک ہے، مگر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیا مطلب؟ پولیس ریڈ پر آئی تھی آج۔ 2 گھنٹے پہلے تم کہاں تھے؟ اور کیفیٹیریا سے کچھ بھی نہیں نکلا۔ ڈرگز کہاں ہیں؟ تیزی سے ٹائپنگ کرتی انگلیاں رک گئی تھی۔ میں تو جامعہ گیا تھا اسی سلسلے میں، مگر پولیس کو یہاں سے کچھ نہیں مل سکتا۔ میں نے بڑی احتیاط برتی ہے جی۔ وہ اب زینے اترے کیفیٹیریا کی جانب بڑھنے لگا۔ کیسی احتیاط؟ ڈیک نے ایئر فون سیٹ کرتے پوچھا۔ 1 منٹ، ہم بتاتا ہے۔ ایگل نے رابطہ منقطع کر دیا اور پھر کچھ سیکنڈز بعد اس کی ویڈیو کال آنے لگی۔ ڈیک نے فوراً اٹینڈ کی، جہاں ایگل کیفیٹیریا کے ایک گوشے میں پڑے بڑے سے گملے کے پاس بیٹھا تھا۔ پھر اس نے گملے میں لگی مضبوط ٹہنی، جس کے آس پاس بڑے بڑے ہرے رنگ کے پتے تھے، کھینچ کر باہر نکالی تو اس کے ساتھ ہیروئن کے پیکٹس کی گچھیاں لٹک رہی تھی۔ فاتحانہ مسکراہٹ سے اس نے ڈیک کو دیکھا، جس نے انگوٹھے سے شاباشی دیتے کال منقطع کر دی۔ ایگل موبائل جیب میں ڈالتا، ٹہنی مٹی کے گملے میں فٹ کرتا، ہاتھ جاڑتا اٹھ گیا۔ ڈیک، میں نے جب کہا تھا کہ پولیس کا کوئی بندہ تلاش کرو تو تم نے یہ کام ابھی تک التوا پر کیوں کر رکھا ہے؟ ہر شہر میں کسی نہ کسی پولیس والے سے روابط ہیں ہمارے، مگر کراچی، یہاں پر کوئی پولیس سے کانٹیکٹ نہیں، پتہ نہیں چلتا کہ کب ریڈ پڑ جائے۔ ڈیک نے سب اوکے کی اطلاع ایم ایس کو سنائی، مگر وہ مطمئن نہ ہوا تھا۔ سر میں کوشش کرتا ہوں، مگر ڈیک نے جھجکتے ہوئے کہا۔ مگر کیا؟ ایم ایس دھاڑا۔ کچھ نہیں۔ ڈیک ہکلایا۔ تو دفع ہو، جا کر یہ کام مکمل کرو۔ کسی بھی طرح بلیک میلنگ کے لیے ایک ویڈیو بناؤ اور پھنسا لو بندے کو۔ جب پیسہ آتا نظر آ جائے تو اچھوں کی ایمانداری کی کشتی ڈول جاتی ہے۔ جی سر، میں 2 دن میں ہی یہ کام مکمل کر دوں گا۔ ڈیک نے فوراً تابعداری سے کام لیا۔ ایم ایس نے اسے جانے کا اشارہ کر دیا۔ اب اس کی پوری رات اسٹڈی میں موجود ٹیبل پر گزرنی تھی۔ ساری لوکیشنز تبدیل کرنے میں کچھ وقت تو درکار تھا۔ آپ یہ ساتھ والے گھر میں کون آیا ہے؟ نیلم نے کتب بینی کرتی سائکا سے پوچھا۔ آپی، سائکا کو دیوانے غالب میں مگن دیکھ کر نیلم نے جھنجھوڑا۔ کیا ہے؟ آپی کھا جانے کو دوڑی۔ ساتھ والے مکان میں کون آیا ہے؟ نیلم نے رازداری سے دریافت کیا۔ 2 لڑکے ہیں۔ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ وہ دبی دبی آواز میں گھڑائی۔ مطالعے کے دوران کوئی اسے ڈسٹرب کرے اسے پسند نہ تھا۔ لڑکوں کے نام نہیں پتا آپ کو؟ نیلم نے جھجک کر پوچھا تو سائکا نے بھویں سکیڑی۔ خیریت ہے نا گڑیا؟ اس کی نظریں جانچتی ہوئی تھی۔ وہ تو ہم ایسے ہی پوچھ رہے تھے۔ اس نے سیل فون کو ہینڈ فری لگاتے عام سا انداز اپنانا چاہا، مگر سائکا کی عقابی نگاہیں سب جانچ لیتی تھی۔ انس اور دوسرے کو اس کا دوست ٹائیگر کہتا ہے۔ دادو نے تمہارے جانے کے بعد شام کی چائے پر بلایا تھا دونوں کو۔ سائکا کتاب کا صفحہ موڑ کر
انگلی رکھتے کتاب کو بند کر چکی تھی۔ ٹائیگر عجیب نام نہیں ہے، نیلم نے اپنا رخ اس کی جانب کرتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں، میں نے پوچھا نہیں کہ اس کا نام کس نے رکھا، سائکا نے بیزاریت سے کہا تو وہ ہنس دی۔ تمہیں کیسا لگا وہ؟ سائکا نے کتاب پھر سے کھولتے ورق گردانی کرتے پوچھا، ساتھ ترچھی نگاہ سے نیلم کو دیکھا جو ہونک بنی اسے ہی تک رہی تھی۔ سائکا کے مسکرانے پر پاس پڑا کشن رسید کیا۔ بہت بری ہیں آپ، وہ جیمپ گئی۔ دیکھی تھی تمہاری بحث و تکرار ٹائیگر کے ساتھ کھڑکی سے میں نے۔ حیرت ہے تم اس کے کلیور فاکس کہنے پر جواب دیے بغیر ہی چلی گئی، سائکا نے ہنستے ہوئے کہا۔ بہت بدتمیز شخص ہے، نیلم بڑبڑائی۔ اس نے تمہیں ڈائن بھی کہا تھا، ہا ہا ہا، سائکا نے بتاتے ہوئے کہکا لگایا۔ وٹ؟ خود کیا ہے؟ آیا بڑا فواد خان، دی بلیک بیئر، وہ جل ہی تو گئی تھی۔ اچھا گڑیا، غصہ تھوک دو، ہر کسی کی مختلف نیچر ہوتی ہے، اس نے گویا بات ختم کی۔ جب تک وہ چپ رہا تب تک بڑا کوئی ڈیشنگ اور ہینڈسم لگا، اور اب جب اس نے منہ کھولا تو ہمیں وہ کوئی مناسب الفاظ تلاش کر رہی تھی جب سائکا بولی، زہر لگا۔ چھوڑیں، آپ غالب کی محبت کی داستان پڑھیں، وہ بگڑ کر بولی۔ محبت کی داستان نہیں، یہ اشعار ہیں۔ سائکا نے مسکراتے ہوئے کتاب کھول لی۔ نیلم اس کے برابر ہی سیدھی لیٹ گئی، ابھی آنکھیں موندی ہی تھی کہ سورج کی روشنی کے آگے ہوتا کوئی چہرہ آنکھوں میں سمایا۔ اف، کیا مصیبت ہے، وہ جھنجھلا کر اٹھ بیٹھی۔ آپ ہی بند کریں اسے اور لائٹ بھی بند کر دیں۔ اللہ، چپ کرو، اتنا زبردست شعر ہے، کیا خوب کہا ہے مرزا اسد اللہ غالب خان نے۔ عشق پر زور نہیں ہے، یہ وہ آتش ہے غالب کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بجھے۔ یہ عشق محبت کیا ہے، مطلب کیسی فیلنگز آتی ہیں؟ کوئی ایک محبت پر ایک تو کوئی 6 دیوان لکھ ڈالتا ہے۔ نیلم الجھتے ہوئے بولی، محبت، اس نے زیر لب دہرایا۔ محبت تو پیراسائٹک پلانٹ کی مانند ہے، بڑی مفت خور ہوتی ہے، یہ خود سے پوان نہیں چڑھتی بلکہ اس سے لپٹنے کو بےتاب رہتی ہے۔ اپنے پنجے آپ کی روح تک میں گاڑ کر اس کی تمام غذائیت اگر نچوڑ کر اپنے اندر داخل کر لے تب ہی وہ تر و تازہ رہتی ہے، جیتی ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ کی روح بھی حشاش بشاش رہے اور محبت بھی کھلتا گلاب ہو تو یہ ممکن نہیں۔ محبت بڑی عجیب ہے، یہ ریاضی کے سوال کی مانند ہے، یا تو پورے مارکس آئیں گے یا تو صفر، اس میں اسٹیپس کے مارکس نہیں ملتے۔ اس میں یا تو وفا ملتی ہے یا بے وفائی، خوشیاں یا غم، دکھ یا سکھ، دھوپ یا چھاؤں، ہنسی یا نمی، اعتبار یا دھوکہ، روشنی یا اندھیرا، ان سب کے درمیان کچھ نہیں ملتا۔ محبت دل کا سکون یا روح کی بے چینی، محبت سمندر کی لہریں یا صحرا کی ریت، محبت سرخ گلاب کی نرماہٹ یا کیکٹس کے کانٹوں کی چبھن۔ محبت تو جوا ہے، یا سب پالو یا سب گنوا دو۔ محبت کی صحیح ڈیفینیشن تو آج تک کوئی نہیں بتا سکا، اس کا تجربہ جو بھی کرتا ہے ہر بار مختلف ہی نتیجہ آتا ہے، کوئی کنکلوژن ہی نہیں نکل پاتا۔ اور عشق، ابھی وہ عشق کی تعریف بتاتی مگر نیلم ٹوک گئی، آپ کی یہ شاعرانہ باتیں میری سمجھ سے بالاتر ہیں۔ وہ دوبارہ لیٹ چکی تھی۔ اب تم مجھ سے بالی ووڈ والی ڈیفینیشن سننا چاہ رہی تھی تو معذرت، میں اب یہ تو کہنے سے رہی کہ محبت میں محبوب ہی ڈرائیو نظر آتا ہے، محبت میں محبوب ہی ڈرائیور نظر آنے لگتا ہے، وہی خانسامہ، وہی درزی، وہی کچرے والا، تو وہی بس۔ اچھا، اگر آنکھیں بند کرنے سے کوئی بار بار نظر آئے تو اس نے تو کولمبو کھینچتے ہونٹ گول کیے۔ تو یہ کہ آپ نے اسے زیادہ ہی سر پر سوار کر لیا ہے، سائکا نے کہا۔ اوہ تھینک گاڈ، وہ لمبی تشکرانہ سانس کھینچتی چادر اوڑھ کر لیٹ گئی۔ عجیب ہو گڑیا تم بھی، سائکا نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا اور خود بھی کتاب بند کر کے لیٹ گئی۔